बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़ी खबर आई है, लंदन के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है और उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि बड़े मसाइल के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के सियासतदान और फौज जो है वो ज़ोर लगाए और उन मसाइल को हल करें और इदारे की क़ुव्वत को इस्तेमाल किया जाए और साथ में सियासी क़ुव्वत को भी मुल्की मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बड़ा ही अच्छा और अहम कदम है और इसके ऊपर कई सवालात भी उठते हैं। मैं अभी ये सोच रहा था कि क्या बेहतर होता कि अगर 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको उनसे माफ़ी मंगवाई जाती। और देखिए, रियासत तो माँ जैसी होती है, अगर वो अपनी गलती को तहे दिल से माने कि ये गलत हुआ है, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको रियासत पे, फौज पे, उनके इदारों पे, उनकी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था और ये काबिल शर्म है। तो मेरे ख्याल से, मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको माफ़ कर दिया जाए तो मुल्क बहुत ही बेहतर तरीके से आगे चल सकता है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो सकता है, अवाम के अंदर एक जो भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है उनमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो सकता है। ग्रीवियंसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका मैं बड़ा जिक्र करूंगा आपको भी। मैं अभी एक स्टोरी जो आज मेरे साथ हुई है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुई है और मैं ये बात क्यों कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या ही अच्छा होगा। देखें, अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है, गुनाह जितना मर्जी बड़ा हो। तो अगर ये माफ़ कर दिया जाए तो क्या ही बेहतर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से मियाँ नवाज शरीफ ये चीज़ माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इमरान खान को ये माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। इमरान खान के साथ मिल के ये मुल्क के मसाइल हल करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ माजी को भूल जाएं। मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा कि उनके अंदर अना बहुत ज़्यादा है और वो जो है ना बुग़्ज़ रखते हैं या बदला लेते हैं इमरान खान की तरह। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इमरान खान के साथ सुलह की जाती है या उनको माफ़ किया जाता है तो फिर नवाज शरीफ के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे मुल्क की फ़ायदा फैसला करते हुए सामने नहीं आएगा, यहाँ पे अपने मुफादात भी सामने आएंगे। ये एक हकीकत है। बहरहाल, दूसरा मैं सोच रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ माजी को भूल जाएं, ये कभी हो सकता है? क्योंकि मैंने तो अभी तक मियाँ नवाज शरीफ की जितनी भी सियासत देखी है वो रेजिस्टेंस की सियासत देखी है और मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा माजी को इस्तेमाल किया है। चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो धमाके हो, चाहे वो मुशर्रफ के साथ मामलात का रोना हो और या अभी इस वक्त जनरल बाजवा के साथ रोना हो। ये हो ही नहीं सकता कि मियाँ नवाज शरीफ की सियासत जो है वो इन सारे मामलात को डिस्कस किए बगैर कंप्लीट हो जाए। बहरहाल चलें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक इमरान खान, जब तक नवाज शरीफ, जब तक आसिफ अली जरदारी इकट्ठे हो के जमहूरियत के फ़ायदे और मुल्क के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, ये सारी ज़िंदगी आवाम को लॉलीपॉप देते रहेंगे कि हम सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ें। ये ड्रामा और एक ढकोसला है, ये इन सब के इकट्ठे हुए बगैर नहीं हो सकता। और अगर ये इकट्ठे होते हैं तो इनकी दुकान पर मंदी आती है, क्योंकि इनको डर होता है कि मेरा हिस्सा वो ले जाएगा। क्योंकि एक प्लेट में वो जो कुछ भी है वो ही शेयर करना है इन्होंने, पाकिस्तान की प्लेट के अंदर जो कुछ भी है। बहरहाल ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ मुस्बत सामने आई है कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये आज से नहीं, ये 1 साल 1.5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी भी इस चीज़ के खिलाफ है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं लगनी चाहिए और यही नवाज शरीफ कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात को जो है इस तरह से आज आप बंद करेंगे तो कल को फिर इनकी सियासी जमात भी बंद होने का कभी चांस है। जाहिर सी बात है, ये एक की गोद में बैठ के दूसरे की पिटाई करता है और एक एग्जाम्पल सेट कर देता है कि आपको इस हद तक इजाजत है। फिर जब वो दूसरा आता है तो वो एक नई एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करता है। डैडी की गोद में बैठ के ये सारी सियासी जमातें दूसरों को सबक सिखाने की कोशिश करती है। तो जाहिर सी बात है, जब जिस इदारे के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है और ये अपनी नाअहली की वजह से अपनी इज्जत भी गंवा रहे हैं, अपनी ताकत भी कमा रहे हैं, तो यहाँ पे इस दुनिया के अंदर तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है और ये चलता रहेगा। अच्छा, एक और मजे की बात बिल्कुल इसी हवाले से कि खबर मैंने सुबह पढ़ी कि जी 200 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। और किसने गिरफ्तार किए हैं?
جو امارات اسلامی افغانستان کے طالبان نے کی ہیں. میں خوش ہو گیا, میں نے کہا یار یہ تو بڑی کمال کی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ٹریڈ کے اوپر پابندی لگائی, ہم نے ڈالر سمگلنگ کے اوپر پابندی لگائی, ذخیرہ اندوزی اور ہر چیز کے اوپر جب ہم نے پابندی لگائی, اور ہم نے لگژری آئٹم بھی بند کر دی, افغانستان کے ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر پابندیاں لگائیں, اور جو 1.1 ملین جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجنے کی بات کی, تو ظاہر سی بات ہے ہر ملک اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے. تو انہوں نے یہ چیز سوچی اور پاکستان کا جو دباؤ ہے وہ کام آ گیا. اور اگر اس طریقے سے 200 بندے اس طرح گرفتار ہوئے اور وہاں سے انفلٹریشن کی 0% اجازت ہوئی, تو پاکستان کے اندر ظاہر سی بات ہے پھر ان دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کمی آئے گی. اب ہمارے جو وزیر داخلہ سرفراز بگٹی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے راہ ہے. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ جی راہ ہے, راہ کے پیچھے بھارت ہے. اب تو بھارت جو کر رہا ہے تو کیا آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے کسی نے, کیونکہ جو تکلیف وہ آپ کو پہنچا رہا ہے اور جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے اسی طرح کی تکلیف اس کو کس طریقے سے محسوس ہوگی یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو انہوں نے تو آپ سے سب کچھ چھڑوا دیا, انہوں نے تو آپ کی تمام تنظیموں کو بند کروا دیا, انہوں نے FATF کے آسرے کے اندر آپ کی ہر چیز جو ہے آپ کی کاٹ کے رکھ دی کہ آپ کی یہ والی قوت ہی انہوں نے آدھی کے 20% پہ بھی نہیں رہنے دی. تو ظاہر سی بات ہے یہ محبت اور جنگ کے اندر اپنے ہی اصول ہوتے ہیں, اور بھارت ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہے, ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جو FATF وغیرہ والی باتیں ہیں یہ اسی وقت ہوں گی جب یہ سب بڑے بیٹھیں گے, پاکستان کی معیشت کے بارے میں سوچیں گے, پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنائیں گے, تو پھر یہ FATF وغیرہ کی چیزوں کو مینوپولیٹ پاکستان خود کرے گا. اب آج بھارت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ بھارت ایک $600 بلین ریزرو والی اکانومی ہے, اور پوری دنیا ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہے, پوری دنیا ان کی منڈی کے اندر اپنا مال بیچنا چاہتی ہے. تو پاکستان کو بھی کچھ اس طرح کی جب تک کوالٹیز پیدا نہیں کرے گا کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بھارت جو ہے میں بہت برا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک بندہ $1 ارب خرچ کر رہا ہو اور یہاں پہ $1 ارب خرچ کر ہو رہا ہو, تو جو آپ کی سکلز, جو آپ کی کوالٹیز اور جو دیگر چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک فرق پڑتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ فرق نہیں پڑتا تو یہ ایک پاگل پن ہوگا. جذبہ ایمانی ایک حد تک انسان کے کام آتا ہے, یہ نہیں کہ آپ تلوار پکڑا رہے ہیں ایک ہاتھ میں اور دوسرے کے ہاتھ میں آپ AK-47 پکڑا دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ چلیں جی, یا آپ گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالے بغیر یہ کہتے ہیں کہ جذبہ ایمانی سے گاڑی کو چلاؤ. تو اس طرح نہیں ہوتا, انسان کو کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں اور سبب بھی نکالنا پڑتا ہے. اچھا, اب ایک اور بات شیر افضل کی چل رہی ہے جی. سینیٹر افنان نے FIR درج کروا دی ہے. میں نے دیکھا, میں نے کہا یار سینیٹر افنان کو کم از کم یہ حرکت تو نہیں کرنی چاہیے تھی. شیر افضل مروت نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا, اس کو ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس بات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن یہ سینیٹر افنان نے جو جا کے FIR درج کروائی ہے اور میری جان کو خطرہ, مجھے دھمکی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پولیس کے پاس, اگر آپ تو کہہ رہے تھے میں نے بڑی ٹھکائی کی, نون لیگ بھی اس چیز کا بڑا کریڈٹ لے رہی تھی کہ جی بڑی ٹھکائی کی جناب, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ ان کے کیا دماغ ہے اور کیا ان کی اپروچ ہے اور کیا ان کی سوچ ہے, یہ کس طرح چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسی سوچ کے پیرائے میں دیکھیں تو جو لوگ پولیس کے پاس بھاگتے ہیں وہ سب سے بڑے بزدل کہلائے جاتے ہیں, اور آپ پتہ نہیں کس کے اشاروں پہ آپ گئے ہیں. یہ تو اب سمجھ آ رہی ہے نا ساروں کو کہ FIRs کون کٹوانا چاہتا ہے اور کیوں کاٹنا چاہتا ہے. تو یہ حرکت آپ نے کر کے کوئی آپ نے اپنی عزت کے اندر اضافہ نہیں کیا. اچھا, وہ سٹوری جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جس کے لیے میں نے اتنا بڑا آپ لوگوں کو بھاشن دیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ٹریفک, صبح میں بینک میں گیا تو میری گاڑی ہی مجھے بتایا گارڈ نے کہ آپ کی گاڑی اٹھا لی ہے, اور میں ایک دم سے بھاگا جا کے میں نے ترلا کیا اس کا. میں نے کہا یار یہ میرا کارڈ ہے بھائی, میں صحافی ہوں اور میں یہ ہوں. باہر لوگ سوچتا رہا کرتے اس نے پھر مجھ سے سوال کیا, اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جان جاؤ یا نہ جاؤ, انہوں نے کہا یار میڈیا والے خاموش کیوں ہیں. میں نے اس کو جو جواب دیا میں سیدھا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے. پاکستان کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک ہی قلعے کے ساتھ بندھا ہوا ہے, اور وہ قلعہ ہے ہماری فوج. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اور قلعے تھے جن کے ساتھ پاکستان بندھا ہوا تھا وہ سارے کے سارے اکھڑ چکے ہیں. وہ کس نے اکھاڑے یہ ایک الگ بحث ہے. تو اس وقت پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. اگر
کوئی بھی اس طریقے سے کھل کے کسی بھی حد تک آپ اپنے اداروں کے خلاف اس حد تک نہیں جا سکتے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سرکاری ملازم اور اس کو بھی یہ سب پتہ ہے کہ کون کیا کروا رہا ہے, اور اس نے مجھ سے کھل کے ساری بات کی اور اس نے سب کچھ کیا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے, اور وہ یہ بھی امید رکھے بیٹھا تھا کہ یہ سب تک کب تک دبایا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سالمیت کی جو ہماری چیزیں ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, ان کی ریپوٹیشن کے اوپر ہمیں بہت زیادہ محتاط رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. آرمی چیف ایک آتا ہے, دوسرا جاتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے. یہ فوج ہے, ہم جیسے لوگ آئیں گے جائیں گے, یہ چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن جو چیزیں پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے اس کے اوپر کسی بھی چیز کا کمپرومائز یا کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی یا کسی بھی قسم کی اور ایسی چیز جو کہ معاشرے میں ان کی عزت میں کمی کرے اور ان کے اندر ایک یہ تاثر دے کہ تقسیم ہے, یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اور جس طریقے سے سروے کیا گیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملا کے فوج کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی غلط ہے. فوج تو 100% لوگوں کی فوج ہے اور 100% لوگ یہاں پہ اس فوج سے محبت کریں گے, اور جو محبت نہیں کرے گا اس کا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی جگہ. آپ اس کے سیاسی کردار کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں, آپ اس کے سیاسی کردار پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ ہماری جانیں بچانے کے لیے اور جو لوگ ہمارے تحفظ کے لیے سرحدوں پہ جان دے رہے ہیں ان کے لیے 0 ٹالرنس ہے, اور ان سے 100/100 ہی محبت ہو سکتی ہے. اس سے کم پہ بالکل بھی گزارا نہیں ہے. بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور